السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یور ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، ویزا جو ہوتا ہے نا، میں نہ تو ویزا دیتا ہوں، نہ میں رسپانسرشپ دیتا ہوں، اور نہ ہی میں کوئی ورک پرمٹ ایشو کرتا ہوں۔ ورک پرمٹ ایشو کرنا ہوتا ہے کمپنی نے، آپ کی سی وی کے مطابق۔ اگر ان کے پاس وہ سکل ہے تو وہ آپ کو رسپانس بھی کرتی ہے اور آپ کو ورک پرمٹ بھی دیتی ہے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے ویزے کا سسٹم، ویزا جو دیتی ہے وہ ایمبیسی دیتی ہے۔ اگر آپ کے ڈاکومنٹس میں کوئی خرابی ہو جائے یا خرابی ہوتی ہے تو وہ آپ کو ویزا نہیں دیتی۔ آپ کے کاغذات، آپ کے ڈاکومنٹس جینون ہیں تو بالکل دیتی ہے۔ اب اسی طرح ہی لکسمبرگ میں ویئر ہاؤس کی جابس آئی ہیں، وہ آپ نے خود اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو وہ ایک ریکروٹنگ ایجنسی کے تھرو جابس ہوں گی، وہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، اور میں اس کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو اس کا رزلٹ بھی نظر آئے گا۔ ویئر ہاؤس کی جاب جو ہے، جیسا کہ کافی لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ جو لکسمبرگ ہے کافی اب انڈسٹری میں بڑھ رہے آگے۔ اس سے پہلے جو تھا لکسمبرگ کے اندر ہوٹلنگ تھی یا پھر بینکنگ کا کام، ریسٹورنٹ کا کام، یہ زیادہ تھا کیونکہ وہاں پہ ٹورسٹ بہت آتا ہے۔ اب انہوں نے انڈسٹری کی طرف قدم بڑھایا ہے، کافی پھیل گئی ہے ان کی انڈسٹری، تو گائے بگائے ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، بات جو ہے میری یہ بور، اگر سمجھے نا کہ یہ بور ہو رہا ہوں تو میں یہ بات پہلے اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ نیکسٹ جو بات ہوتی ہے، آپ مجھے پتہ ہے کہ اس کے ویٹ میں ہوتے ہیں کہ نیکسٹ کون سی بات ہے۔ ہمیں تو بھائی ویزے کا بتاؤ، ہمیں تو رسپانسرشپ کا بتاؤ، ہمیں تو ورک پرمٹ کا بتاؤ۔ تو یہ جب تک آپ باتیں نہیں سنیں گے تب تک آپ وہاں پہ نہیں پہنچیں گے۔ اب ان کو جو ریکوائرڈ ہے لوگ، ورکر ویئر ہاؤس جاب کے لیے، ان کو 4 لینگویج میں سے ایک لینگویج لازمی آنی چاہیے، تب وہ ایلیجیبل ہوگا اس جاب کے لیے۔ کون کون سی 4 لینگویج؟ سب سے پہلے تو ان کی اپنی لینگویج ہے لکسمبرگی جسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی جرمن لینگویج، تیسرے نمبر پر آتی ہے فرینچ، چوتھے نمبر پہ جو ان کو ریکوائرڈ ہے وہ ہے انگلش۔ ان 4 زبانوں میں سے اگر آپ ایک زبان بھی جانتے ہیں، ایک لینگویج بھی جانتے ہیں، تو آپ کا جو سی وی ہے اس کے ساتھ میچ کرتی ہے تو وہ آپ کو جاب ملے گی۔ اس کا جو سٹارٹنگ ریٹ ہے ورک کا، ویئر ہاؤس جاب کا، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی، آپ کی مرضی، آپ سیٹرڈے سنڈے آپ کام کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ سیٹرڈے اینڈ سنڈے ورک کریں گے تو اس کا آپ کو ڈبل معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اس ٹائم پہ ان کا جو ویئر ہاؤس ریٹ ہے وہ 12.50 ہے، 12.5 یورو پر آور کا ریٹ ہے۔ تو اس کا آپ ڈبل لگا لیں اگر آپ سنڈے کو کرتے ہیں تو، یا کوئی بیچ میں ہالی ڈیز آ جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو وہ بھی دن اگر آپ ورک کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا ڈبل گنا جاتا ہے۔ نائٹ شفٹ بھی ہے، 3 شفٹیں ہیں اس ویئر ہاؤس میں۔ یہ ویئر ہاؤس چھوٹے نہیں ہوتے، بہت بڑے بڑے ویئر ہاؤس ہوتے ہیں جس کے اندر پورے پورے ٹرالے جو ہیں وہ گھستے ہیں۔ 3 شفٹیں ہیں اس کی، نائٹ ڈیوٹی ہے اس کی، مارننگ 6 بجے سے لے کے 2 بجے تک ہے، اور 2 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک یا 11 بجے تک ہے۔ اس کے بعد پھر نائٹ ڈیوٹی ہے۔ ویکینڈ اس کا فری ہوتا ہے۔ لیکن یہ ویئر ہاؤس ایک ایسی چیز ہے کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ویئر ہاؤس میں سامان آتا ہے اور بکنگ آتی ہے عوام کی، لوگوں کی۔
وہ بکنگ کے حساب سے ان کو اپنا جو بھی انہوں نے بکنگ کی ہے وہ نکالنا ہوتا ہے ورکر کو ایک ٹرالی کے اوپر لے کے، تو لوڈ کرنا، لوڈ وہ نہیں کرتے، لوڈ کوئی اور کرتا ہے۔ لوڈنگ کے لیے بھی لوگ اسی ویئر ہاؤس میں کام کرتے ہیں، اور یہ بھی جاب ہوں گی، یہ بھی آپ کو آفر ملے گی۔ اگر آپ لوڈنگ ان لوڈنگ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ہے۔ آپ نے اپنی سی وی، وہ آپ کا فیصلہ خود کریں گے آپ کی سی وی دیکھ کر کے آپ کو کیا کام آتا ہے، آپ کو کون سا کام دیا جائے۔ تو نارمل 8 گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہے۔ سیٹرڈے اینڈ سنڈے جو ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جو لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کا، سنڈے کو 100% ان کو لوگوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ لوکل جو چھٹی ہے وہ سیٹرڈے اینڈ سنڈے کی ہے۔ شاپس وغیرہ جو ہیں وہ سیٹرڈے کو کھلتی ہیں، سنڈے کو نہیں کھلتی۔ تو منڈے کو جو ہے ڈیلیوری جانی ہوتی ہے، ڈیلیوری مطلب پہنچانی ہوتی ہے، تو اس لیے سنڈے جو ہے وہ لازمی، اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے تو سنڈے کو کام کریں، ڈبل ایک تو آپ کو پیسہ ملے گا، اور دوسرے نمبر پہ منڈے کو جو ہے وہ ڈیلیوری چلی جائے گی۔ پیسہ کمانے کی جو بات ہے وہ آپ ویئر ہاؤس کے اندر اس قسم کی جو جابس ہوتی ہیں جس کے اندر آپ سیٹرڈے سنڈے نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، اس میں آپ کا ریٹس جو ہے آپ کو زیادہ ملتا ہے۔ ڈسکرپشن کے اندر میں ویب سائٹ دے رہا ہوں، وہاں پہ آپ اپنا ایک اکاؤنٹ بنائیں گے ای میل کے ساتھ، جس کے اوپر آپ کو جواب آئے گا۔ اس کے بعد وہیں پہ آپ نے ایک سی وی جو ہے اپنی وہ لوڈ کرنی ہے، ان کو سینڈ کرنی ہے، اور ایک اپلیکیشن فارم آپ کو ملے گا اسی ویب سائٹ کے اندر۔ اس کے اندر آپ کا نام ہوگا، آپ نے نام لکھنا ہے، ایڈریس لکھنا ہے، کانٹیکٹ نمبر لکھنا ہے، ای میل ایڈریس لکھنا ہے، کون کون سی لینگویج آتی ہے وہ سارے وہاں پہ لکھے ہوں گے۔ آپ نے صرف ٹک مارک کرنا ہے لینگویج کے اوپر، کہ جو بھی آپ کو لینگویج آتی ہے وہ ساری وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، آپ نے وہاں پہ ٹک مارک کرنا ہے جی مجھے یہ لینگویج آتی ہیں۔ تو اچھی سی سی وی اسی کے ریلیٹڈ اگر آپ کام جانتے ہیں تو پھر تو زبردست ہو جائے گا، تو اگر آپ نہیں جانتے تو قسمت آزما سکتے ہیں۔ اس کی کوئی فیس نہیں ہے، پیپر سبمٹ کرانے کی کوئی فیس نہیں ہے، اس کے ویزے کی کوئی فیس نہیں ہے، اس کے اسپانسرشپ کی کوئی فیس نہیں ہے، اس کا جو ورک پرمٹ ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو خود اس کا اگر ویزا آپ کو مل جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو خود جو ہے وہ ٹکٹ بائی کرنا پڑے، اور وہ بھی ون وے ٹکٹ ہوگا، ریٹرن ٹکٹ نہیں، کیونکہ ریٹرن ٹکٹ جو ہوتا ہے وہ ٹورسٹ کے لیے، وزٹر کے لیے ہوتا ہے۔ ورک ویزے والے کو کوئی ریٹرن ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو رہائش وہ دیں گے نہیں دیں گے، کھانے کا کیا سسٹم ہوگا، یہ ساری آپ بذات خود جو ہے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے میری ویڈیو آج کوئی جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند ہے اسے لائک اور سبسکرائب کیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔